السلام علیکم۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کی جتنی توہین کی جاتی ہے اس کا تصور ہی مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ ہر کچھ عرصے بعد فرانس کے اندر ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اب جو فرانس ہے اس کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ لے لیا ہے، ایک ایسا بل پاس کر لیا ہے کہ جو آنے والے وقت کے اندر قانون بن جائے گا، اور یہ بل مسلمانوں کے سب سے زیادہ خلاف ہے۔ 5-6 اہم چیزیں ہیں اس بل کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرانس کے مسلمانوں کے لیے زندگی کتنی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی بل کے حوالے سے ایک مرتبہ پہلے جب طیب اردوان نے بات اٹھائی تھی، آواز اٹھائی تھی، تو عمران خان جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر اس بل کو مسترد کرنے کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھی تھی پوری دنیا سے کہ اس طرح کا کوئی بل منظور نہیں ہونا چاہیے۔ مگر وہ بل منظور ہو چکا ہے، اور وہ آنے والے وقت میں فرانس کا قانون بھی بن جائے گا۔ اس میں 4-5 چیزیں جو اہم ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں۔ سب سے پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ فرانس کے اندر کسی کی بھی گستاخی کی جائے گی، نبی کریم کی گستاخی کی جائے گی، قرآن مجید کی گستاخی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی جائے گی، تو گستاخی کرنے والے کی جو معلومات ہیں، اس کی جو انفارمیشن ہے، وہ شیئر کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شیئر کی جائے گی۔ اگر اس کو فار ایگزامپل اگر کسی نے گستاخی کیا اور اس کی معلومات شیئر کی جائے گی تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہی چیز فرانس کی حکومت نے کی ہے کہ اب جو بھی گستاخی کرتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، اس کی انفارمیشن لیک نہیں کرے گا۔ جو اس کی انفارمیشن لیک کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ جو گستاخی کر رہا ہے اس کو سزا دی جاتی تھی، مگر چونکہ مسلمان دشمنی پر وہ حکومتیں قائم ہیں، وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ایسی چیزیں ایک شرط رکھی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی قاری آ کے یا کوئی بھی عالمہ آ کے آپ کو گھر کے اندر آپ کے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتی ہے، بلکہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اگر آپ نے اپنی مذہبی تعلیمات حاصل کرنی ہے، تو پھر وہ آپ سکول جائیں گے یا حکومت کی طرف سے جو بنائے گئے ادارے ہیں آپ ان میں جا کر پڑھ سکیں گے۔ گھر کے اندر آپ قرآن مجید نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین ہر مسلمان پر بڑی سخت نظر رکھی جائے گی، اس کو جتنا بھی یعنی کہ اس کی جتنی بھی اہم سرگرمیاں ہوں گی ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی، کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کے کس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ سکول میں کیا کرتا ہے، کالج میں کیا کرتا ہے، یونیورسٹی میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، یعنی کہ ان کو مکمل آبزرو کیا جائے گا۔ اور ہر ڈونیشن کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، یعنی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی ادارہ ہے اور وہاں پر ڈونیشن آ رہی ہے تو وہ چیک کریں گے کہ یہ، یعنی کہ چیکنگ کا مطلب، چیکنگ تو ہر ملک میں ہوتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے، لیکن فرانس کے اندر ناظرین مسلمان دشمن بہت زیادہ ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جائے۔ اس کے بعد ناظرین ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جو بہت سارے دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے مذہب میں چونکہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس طرح کے یہ جو چیز آئی ہے یہ لازمی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہ بھی صرف اسی لیے بنایا گیا کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے۔ اس کے بعد جو افسوسناک چیز ایک اور شرط ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ حجاب اور ٹوپی کے استعمال کے حوالے سے بھی آنے والے وقت میں پابندیاں جو ہیں ان کے لگنے کا امکان بھی بڑھ جائے گا، کہ جب اتنی پابندیاں لگ گئی ہیں تو کسی نے بھی اگر کہہ دیا کہ ٹوپی کے اوپر پابندی اور حجاب کے اوپر بھی، حجاب کے اوپر تو پہلے بھی دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر پابندیاں لگتی رہی ہیں، مگر فرانس کے اندر ان پابندیوں کے لگنے کے بعد جو حالات ہیں ناظرین یقینی طور پر بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر فرانس کے اندر تو لاکھوں مسلمان پڑے ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ اگر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو الحمدللہ مسلمان کبھی دبے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان پہلے سے بھی زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ سامنے آتے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ جو یہ جو بل پاس کیا اور یہ آنے والے وقت میں جو قانون بننے جا رہا ہے، تو یہ یقین جانیے کہ فرانس کے لیے انشاءاللہ فرانس کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ آخری کیل ثابت ہوگا، کیونکہ جب مسلمانوں سے جہاں ٹکرایا ہے وہ نیست و نابود ہی ہوا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرانس کے مسلمانوں کی جہاں مدد بھی کرے، جو ان کو زیادہ سے زیادہ حوصلہ دے، ان کو زیادہ طاقت دے کہ وہ یہ جو کفر کا ایک نظام ہے جو مسلمانوں کی زندگی تنگ کرنے کے حوالے سے بنایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر سکے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ فرانس کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہو سکیں۔